الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن کا، اور الوداع کراچی ریجن کی طرف سے آپ کو امثال القرآن کے ان سیشنز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ملوایا اور اپنے کلام کے بارے میں کچھ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امثال القرآن یہ سیشنز انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں روزانہ مل جل کر کریں گے، اور اس میں ہم قرآن کی مثالوں کے حوالے سے جانیں گے۔ الحمدللہ قرآن پاک میں 41 سے زیادہ مثالیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان سیشنز کے بعد آپ اپنے اندر اپنی سوچ میں اور اپنے عمل میں اللہ کی توفیق سے ضرور بہت بہترین تبدیلی پائیں گے۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا، اگر آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ ان سیشنز میں جوائن ان ہیں جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس کے حوالے سے سنتے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ان کا لیکچر۔ آج کا ٹاپک ہمارا نیت کے حوالے سے ہے، اس کے بعد ہم پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں کچھ، وہ آپ کے جوابات لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا کچھ آپ کو ہوم ورکس آپ کو دیتے ہیں، اور پھر ہمارا پول ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بات ہم نے سنی کیا وہ ہمیں سمجھ میں بھی آئی اور کہاں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا سننے کا، اور پھر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ اوور ٹو یو سوہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن اللہ کا کلام، رب کائنات کا کلام، اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ دب جائے، اس کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، خاشع ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ یہ ہم پر کس طرح اثر کرتا ہے۔ کیا اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے اندر بھی خشوع پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، ہم اللہ کی بات قبول کر لیتے ہیں، یا پھر جیسے سننے سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی سننے کے بعد ہوتے ہیں؟ اس کو سن کر ہمارے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ ہمارے اندر خشوع کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر عمل کی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں کو چنتا ہے اپنی کتاب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے ایک اور نیا موقع عطا کیا ہے، ایک نئے انداز میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اور وہ ہے قرآن کی مثالوں کو سمجھنے کا، تاکہ ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم اپنے عمل کو بدلیں، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، تاکہ ہم اس کا قرب پا سکیں، تاکہ ہم اس کی جنتوں میں داخل ہو کر اس کا دیدار کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں بہترین طریقے کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی بھی چیز سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم فائدہ اٹھانے کی نیت رکھتے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ نیت علم والوں کی تجارت ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی آپ کو پروفٹ ملے گا، اتنا ہی آپ کا سودا کامیاب ہوگا، اتنی ہی نفع بخش تجارت ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو صرف ثواب یا اجر کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن باقی نیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں کیوں بیٹھے ہیں، ہم یہ لیکچرز کیوں سننا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کی امثال کو کیوں جاننا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب اپنی نیت میں اخلاص بھی پیدا کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر ہم اس سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے۔ تو سب سے پہلی چیز ہدایت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یعنی قرآن کے نزول کے ساتھ ہی پہلا مقصد کیا بتا دیا گیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرو، اور ہدایت ملتی ہے تقویٰ کے ساتھ، اور تقویٰ ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور قرآن مجید میں جتنا غور و فکر انسان کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سلامتی کے راستے ملیں گے اور سلامتی کی منزل دارالسلام تک پہنچیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن تدبر کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اسے ہدایت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری نیت، دوسرا ارادہ کیا ہے؟ طلب الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت طلب کی جائے۔ رحمت اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے آئی ہے، اور جو شخص خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کو بھی رحمت ملتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور یہ صرف ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی رحمت کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسی مجالس میں شریک ہوں اور یہ سارے فائدے حاصل کر پائیں۔ تیسری چیز، اللہ سے مناجات۔ قرآن کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب کلام سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، اور پھر دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے پوچھا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی قرات اور نماز میں کس چیز کی نیت کرے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کی نیت کرے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو اس کا صرف پڑھنا ہی نہ ہو، اپنی زبان کے ساتھ حلق سے اوپر تک ہی نہ رہ جائیں، بلکہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کریں اور اس سے سرگوشیاں کریں، اور جہاں ڈرنے والی کوئی بات ہو وہاں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں دل ہی دل میں، اور جہاں جنت کی بشارتیں ہوں وہاں جنت مانگیں، جہاں ہدایت کی بات ہو وہاں ہدایت مانگیں، جہاں منافقت کی بات ہو تو منافقت سے پناہ چاہیں،
اور یہ سب کچھ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنے سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز شفا کی نیت سے پڑھنا۔ شفا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں۔ روح کو بھی بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، قلب بھی بیمار ہوتے ہیں، دل بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی شفا قرآن میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سب اس نیت سے بھی سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی ہم صحیح معنوں میں اخذ کریں تو وہ ہماری بیماریوں کو نکال نہ دے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے کبھی بھی کوئی ایسا علاج نہیں اتارا جو اس قرآن سے زیادہ عام، زیادہ مفید اور زیادہ عظیم اور بیماری کو ختم کرنے میں زیادہ حوصلہ افزا ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی ہتھیار کی تاثیر کی قوت اس ہتھیار کو چلانے اور مارنے والے کی قوت سے ہوتی ہے۔ تو آپ کس شوق سے اس کو لیتے ہیں اور کس شوق سے اس کو جذب کرتے ہیں، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نیت سے بھی سیکھیں کہ اس کو سیکھ کر سکھانا بھی ہے، دوسروں تک لے جانا بھی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفہ کے چبوترے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب کو یہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ یہاں پر آئیں، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر اور 4 آیات اس کے لیے 4 سے بہتر ہیں، اور جتنی بھی آیات ہوں گی اسی اعتبار سے اجر و ثواب بھی ہوگا۔ پھر ایک اور نیت بھی کر لیں کہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اور اس کو ایسے پڑھے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور کلمات کو ان کی جگہوں سے تحریف و تبدیل نہ کرے، اور کسی بھی آیت کی وہ تفسیر نہ کرے جو اس کی حقیقی تفسیر نہ ہو، یعنی جس کانٹیکس میں وہ نازل ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے وہ نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرے۔ اور جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ 2 بادل ہیں، یا وہ 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب یعنی قرآن کے ساتھی کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ یعنی جو شخص اس کتاب پر عمل کرے گا، یہ قرآن، یہ کتاب اس کے لیے سفارش کرے گی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جب 10 آیات سیکھ لیتا تو ان سے آگے نہ بڑھتا جب تک کہ ان کے معنی نہ سمجھ لیتا اور ان پر عمل نہ کرتا۔ پھر 8ویں بات ہے نصیحت، یاد دہانی، تذکیر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین،
یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ قرآن مجید کی یہ مثالیں جو ہم پڑھیں گے، یہ آپ قرآن مجید میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ پڑھنے کا اور خاص طور پر غور و فکر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل ہو، ہم ان میں غور و فکر کر سکیں اور ان سے اپنے لیے سبق لے سکیں۔ قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی کسی نے نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا۔ ابن کثیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس قرآن کے پڑھنے یا سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم نے اس کے لیے الفاظ کو آسان بنایا اور اس کے معنی کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ ہم میں سے ہر شخص جو یہ پروگرام سن رہا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین مثال دی جنات کی، کہ جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا اور سنتے ہی دوسروں تک پہنچا دیا۔ سورۃ الجن میں آتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو ہم بھی اگر اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیجیے کہ وہ بھی قرآن سنیں، وہ بھی سمجھیں اور وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ الاحقاف میں جنوں کے بارے میں آتا ہے، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس نیت سے بھی قرآن پڑھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں عطا کرے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ ہم میں سے کون اجر اور اس کی فضیلت سے محروم ہونا چاہے گا؟ تو اجر و ثواب کی نیت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی مختلف صورتیں پڑھیں اور ان صورتوں کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، ان کا جو فائدہ بتایا گیا، اس وقت بھی اپنی نیت کی تجدید کریں کہ ہم اس صورت کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یہ خاص فائدہ عطا کرے، اس کا خاص اجر عطا کرے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے، سورۃ الملک کی تلاوت ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ اور قرآن پڑھ کر اللہ کے ہاں مقام کی بلندی طلب کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بلند مقام طلب کرنا۔ قرآن مجید کی شان اور مقام بہت عظیم ہے، اس کی قدر و قیمت بہت بلند ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھیں تو اس کے ساتھ مقام کی بلندی کو بھی طلب کریں، کیونکہ یہ کتاب بعض لوگوں کو بلند مقام عطا کرتی ہے اور بعض کو نیچے گرا دیتی ہے۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کا مقام بہت بلند ہوگا، ہر آیت کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا
اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو رمضان کی آمد ہے، اس لیے جو بھی آپ تلاوت کریں اس میں یہ اجر اور ثواب کی نیت رکھیں کہ ایک ایک آیت جو میں پڑھوں گی اس پر اللہ تعالیٰ میرے درجے بلند کریں گے۔ اگرچہ یہ حافظ کے لیے ہے لیکن ہر مزید آیت مزید اجر میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ چیز آپ کے قرآن پڑھنے کے شوق کو بڑھا دے گی۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا تھا، تراویح میں نیندیں کم ہوگی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اس وقت یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ یہ رات کے وقت جو ہم، کیونکہ عام دنوں میں ہم رات کے وقت کم ہی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ تہجد میں طویل قرات کریں، لیکن الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے رات کی طویل قرات کرنے یا سننے کا، لہٰذا اس وقت اس کی شفاعت کی نیت سے تلاوت کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت یعنی روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کر لے گا، اس کی شفاعت مانی جائے گی۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا، یہ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ پھر اسی طرح جب بھی قرآن پڑھیں، چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجلس میں ہو، تو یہ نیت اور یہ امید بھی رکھیں کہ آپ فرشتوں کی مجلس میں ہیں، آپ کو فرشتوں کی معیت حاصل ہے، فرشتے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ پھر اسی طرح سکینت کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سکینت عطا کرے۔ برا کہتے ہیں، ایک آدمی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس ہی 2 لمبی رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا، یعنی گھوڑے کے اوپر بادل آ گیا۔ وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، یہ سکینت ہے، یہ اطمینان تھا جو قرآن کی قرات کی وجہ سے تم پر اترا۔ سکینت کیا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ سکینت اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس میں اطمینان اور رحمت پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد اطمینان، وقار اور سکون ہے جس کی ہماری زندگیوں میں بہت کمی ہو چکی ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 16، برکت۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کی برکت عطا کرے، قرآن کی مجلس کی برکت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ برکت قرآن میں تدبر کرنے، نصیحت کرنے اور نصیحت پکڑنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، لہذا سورۃ البقرہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ دل میں نرمی پیدا کرنے کی نیت کرنا، یعنی سکینت اور برکت کے بعد رقت القلب، رقت القلب، دل کا رقیق ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو رقیق کر دے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق،
کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائے جو نازل ہوا؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے اور اس بات کے درمیان کہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ ہمیں ڈانٹ پلائی 4 سال سے زیادہ کی مدت نہ تھی، یعنی پھر ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت آ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے اور ہم اس قرآن کو پڑھ کر اپنے اندر حقیقی معنوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکیں۔ ہمارے اس رمضان کا پروگرام ہے امثال القرآن، قرآن کی مثالیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً آپ اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، خشوع کرنے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید صرف احکامات پر مبنی کتاب نہیں ہے کہ جس میں کچھ حکم دے دیے گئے ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، بلکہ یہ ایک تربیتی کتاب بھی ہے۔ یہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ بھی کرتی ہے اور تربیت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں صرف شرعی احکامات نہیں بیان کیے، بلکہ اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت و اصلاح ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ تو جو اس پر عمل کریں گے وہ ہدایت بھی پائیں گے، رحمت بھی پائیں گے، خوشخبریاں بھی پائیں گے۔ تو انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیہ کے لیے مثال کے ذریعے بات سمجھانا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کی تعلیم جب کسی مثال کے ذریعے کی جاتی ہے تو بات آسان بھی ہو جاتی ہے سمجھنا اور یاد بھی رہتی ہے۔ یعنی مثالوں سے بات سمجھانا ان طریقوں میں سے ہے، ان میتھڈز میں سے ہے جن کا لوگوں کے دلوں پر جلد اثر ہوتا ہے، وہ اس بات کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی مثالیں قرآن کی اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو۔ جو ہم نے ابھی نیتیں کی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے۔ مثالوں کو بیان کرنا عربی زبان کا ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی عربوں کے ہاں روزمرہ زندگی میں بہت سی باتیں مثالوں سے بیان کی جاتی تھیں، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے مجمع الامثال ہے۔ لوگوں نے وہ ساری مثالیں کتابوں کے اندر اکٹھی کر دی۔ کچھ مثالیں تو جاہلی دور کی ہیں، یعنی نزول قرآن سے پہلے کی، اور کچھ اس کے بعد کی بھی۔ اور یہ صرف عربی زبان کے ساتھ نہیں ہے، یہ تقریباً ہر زبان کے اندر ہے کہ اس میں محاورے، کہاوتیں، مثالیں، سملیز، کنائے، یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے بات کو کم الفاظ میں بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام اصفہانی کا قول بیان کرتے ہوئے، اہل عرب کی ضرب الامثال اور علماء کے نظائر پیش کرنے کی ایک خاص شان ہے جو مخفی نہیں رہ سکتی۔ یعنی عربوں کی مثالیں خاص طور پر بہت اہم ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں چھپی ہوئی باریکیوں کو ظاہر کرنے اور حقیقتوں کے چہرے سے نقاب دور کرنے میں بڑا اثر رکھتی ہیں، اور خیالی امور کو، یعنی جن چیزوں کا تعلق خیال سے ہے، امیجنیشن سے ہے، ان کو حسی صورت میں ظاہر کرنا اور وہم کو یقین کا درجہ دینا اور غائب کو حاضر کے درجے میں فائز کر دیتا ہے۔
یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی، ان کو جب ہم کسی نظر آنے والی چیز کے ساتھ مثال دیتے ہیں تو بات بہت جلد سمجھ آ جاتی. مثلاً اگر کوئی شخص کہے سفید رنگ، اور اس نے کبھی سفید لفظ نہ سنا ہو، تو آپ سفید سفید کرتے رہے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. لیکن اگر آپ اس کو کوئی سفید چیز دکھا کے کہتے ہیں مثلاً اس کاغذ کی طرح سفید، تو وہ فوراً بات سمجھ جائے گا، اب سمجھ آ گیا. تو بہت سی باتیں لغت کے اندر، کلام کے اندر، زندگی کے اندر، معاملات کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مثال کے ذریعے سمجھانے سے بات بہت جلد سمجھ بھی آتی ہے، دل میں بھی اترتی ہے، اور انسان کے اندر ایک تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے. تو مثالیں انسان کے اندر عملی تبدیلی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سعدی کہتے ہیں کہ جان لیں کہ قرآن کریم سب سے اعلیٰ، سب سے کامل اور سب سے زیادہ مفید ترین موضوعات جن کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان سب موضوعات پر مشتمل ہے. قرآن کی تعلیم دینے کے طریقوں میں سے سب سے آسان طریقے پر مشتمل ہے. یعنی تعلیم دینے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے آسان طریقے قرآن نے اختیار کیے ہیں. یہ انتہائی آسان اور واضح طریقے کے ساتھ دلوں تک معنی پہنچا دیتا ہے. اور قرآن کریم کی بلند پایا تعلیمات کی اقسام میں سے، یعنی تعلیم کی کئی قسمیں ہیں قرآن کی، ان میں سے ایک اعلیٰ ترین قسم مثالوں سے بات سمجھانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان میں انتہا درجے کی بلاغت پائی جاتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ مثال کے علاوہ کسی اور کلام میں یہ چار چیزیں جمع نہیں ہوتی. یعنی بتانے کے، سکھانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں یہ چار چیزیں جمع نہیں ہوتی، لیکن مثال سے جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو اس میں یہ چار چیزیں پائی جاتی. نمبر 1 الفاظ کا مختصر ہونا. نمبر 2 معنی کا درست ہونا. نمبر 3 تشبیہ کا بہت آسان انداز میں پیش کیا جانا. تشبیہ ہوتی ہے ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دینا. نمبر 4 کنایے کی عمدگی. بس ان چار چیزوں کی وجہ سے مثال میں انتہا درجے کی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. کنایہ کہتے ہیں علم بیان میں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو. اس طرح کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، جیسے کہتے ہیں اشارہ کنایہ، یعنی اشاروں کنایوں میں بات سمجھا دینا، تو وہ کنایہ اس معنی میں بھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کلام کو مثال بنا دیا جاتا ہے تو وہ کلام بولنے میں زیادہ واضح ہوتا ہے، سننے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور گفتگو کے مختلف پہلوؤں میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. وضاحت بھی، خوبصورتی بھی اور وسعت بھی، یہ تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کلام کے اندر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں. سورۃ النور میں آتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کی ضرورت کے پیش نظر مثالیں بیان کی ہیں، یعنی جہاں جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہوئی اس کے مطابق مثال بھی لائی گئی. جیسے قرآن مجید کی سب سے پہلی مثال منافقین کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے، اور پھر ان کی حقیقت حال کو مثال کے ذریعے واضح کر دیا گیا. اور یہ مثالیں انسانوں کے لیے واضح حجت بھی ہیں. یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو مثال کے ذریعے بات سمجھا دیتے ہیں تو گویا اس پر حجت تمام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے یعنی پھر کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ بات سمجھ نہیں آئی. ویسے تو کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہا گیا، بتایا گیا، پتہ نہیں اس کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، لیکن مثال سے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ لازماً سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بات نہیں مانتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے. جن بستیوں کو تباہ کیا گیا ان کے بارے میں آتا ہے سورۃ الفرقان میں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے پھر بری طرح تباہ کر دیا. یعنی جب انہوں نے سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ان کی شامت بھی آئی. پھر اسی طرح
اہل عرب سے خطاب کر کے، اہل مکہ سے خطاب کر کے فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، کہ ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں بیان کر کے تمہیں ہر بات واضح کر دی۔ تو مثال کو بیان کرنے کے کئی فائدے ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا یہ کہ مثال جو ہے مسائل کو حسی بنا دیتی ہے، محسوس کرنے والا بنا دیتی ہے، یعنی پیچیدہ عقلی حقائق اور امیجنیشن میں ہونے والی چیزیں اور بہت دور دراز کے کانسیپٹس کے فاصلوں کو سمیٹ دیتی ہے، اور محسوس نظر آنے، محسوس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو حواس خمسہ سے ہماری ادراک میں آ جائے، جس کو ہم محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں، چھو سکیں، سن سکیں۔ تو مثال جو ہے وہ راستے مختصر کر دیتی، لمبی باتوں کو مختصر کر دیتی ہے۔ ایک بات کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات کئی دلیلیں دینی پڑتی ہیں، لیکن ان کی جگہ اگر ایک مثال بیان کر دی جائے تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مثال ہر درجے اور ہر طبقے کے شخص کو فائدہ دیتی ہے، یعنی ایک عام ذہن کو بھی فائدہ دیتی ہے اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو بھی فائدہ دیتی ہے، یعنی سب کے لیے یکساں بنا دیتی ہے، علم کو آسان کر دیتی ہے اور مسائل کو قابل اطمینان بنا دیتی ہے، کیونکہ جو باتیں صرف ذہن میں ہوں اور صرف سوچوں کی حد تک ہوں تو انسان ان میں الجھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ایک مخصوص محسوس شکل میں سامنے آ جائے تو انسان اس الجھن سے نکل آتا ہے۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگ جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور میں نہ مانوں کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر صرف لاجک سے یا صرف دلائل سے سمجھایا جائے تو بعض اوقات وہ اس کے مقابلے میں حجت بازی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمپل سی مثال دے کے بات کی جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی مثال بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کیوں کہا؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس دلیل کے ساتھ انہوں نے یہ دلیل پکڑی اور کہا کہ مردے کو زندہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جو خدا ہوتا ہے، اس بنا پہ عیسیٰ خدا ہے۔ دوسری انہوں نے دلیل یہ دی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ خدا ہی ہو سکتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو۔ تو ان کو ایک مثال سے بات سمجھا دی گئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد کیا کہیں گے کہ وہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا شان اور مرتبہ بخشا، لیکن وہ الہ نہیں بنے، وہ انسان ہی رہے۔ یاد رکھیے کہ مثالیں عربی شعر و شاعری میں بھی بہت ہیں، احادیث میں بھی بہت مثالیں ہیں، لیکن اس وقت ہمارا موضوع قرآن کی مثالیں ہیں، تو قرآن مجید کی مثالوں کو جاننے کی خاص اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، قرآن میں مزید تدبر ہو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو مثالیں قرآن کے تدبر میں بھی مددگار ہیں، اور ہر مثال کو ہم الگ الگ فوکس کر کے سمجھیں گے تو اس سے اس میں مزید گہرائی میں اتریں گے اور زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ ایک مومن کے لیے قرآن کو سمجھنا اور پھر خاص طور پر قرآن کی مثالوں کو سمجھنا ایک بہت اہم کام ہے۔ زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم اس کتاب کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں، کہ یہ ہمارے اندر ایسے جذب ہو جائے کہ جیسے ہماری عادتوں اور ہمارے رویوں اور ہمارے معاملات کا ایک ایسا حصہ ہو جائے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی مصنوعی کوشش نہ کرنی پڑے، بلکہ وہ ہماری عادت بن چکی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت نفع بخش علم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، تو قرآن کی مثالوں کو سمجھنا علم نافع ہے۔ اور پھر یہ کہ اہل علم و دانش ہی قرآن کی مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی مثالوں کو سمجھنے والا عالم کہلاتا ہے، علم والا کہلاتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، علم والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی جس کے پاس علم ہوگا وہی قرآن کی مثالوں کو سمجھ سکے گا۔ تو قرآنی مثالوں کو سمجھنے والے کی تعریف کی جا رہی ہے۔
تو اگر ہم اس رمضان میں یہ پوری کوشش کر کے قرآن کی مثالوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند اور رضا کا ایک کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ اہم امور سے متعلق ہیں، بلند مقاصد سے متعلق ہیں، یعنی ان کو سمجھانا مقصود تھا، اہم مسائل کی مثالیں ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، نصیحت لینے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی جس کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کا موقع دے رہا ہے کہ ہم ان میں اچھی طرح غور و فکر کریں. یہ قرآن کریم کے اہم عظیم علوم میں سے ایک علم ہے، امثال القرآن. ماوردی کہتے ہیں قرآن کے عظیم علوم میں سے قرآن کی مثالوں کا علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ لوگ اس سے غافل ہیں، کیونکہ وہ مثالوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور جن چیزوں کی مثالیں دی گئی ہوتی ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو قرآن مجید کی مثالیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے مثال نہیں دی گئی، یا صرف لفظی مثالیں نہیں، بلکہ وہ پورا کانسیپٹ، پورا واقعہ اور پوری حکایت ہوتی ہے جس کے لیے کوئی مثال بیان کی جاتی ہے. اس کے پیچھے اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی مثال دی جاتی ہے اسے مثال کے بغیر بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ گھوڑا لگام کے بغیر اور اونٹنی نکیل کے بغیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآنی مثالوں سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی کتابیں ایک باب یعنی ایک موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئیں، اور قرآن 7 ابواب یعنی 7 موضوعات پر اور 7 لہجوں میں نازل ہوا. اس میں تنبیہات، وارننگز، احکام، حلال، حرام، واضح اور فیصلہ کن احکام، متشابہات اور مثالیں ہیں. بس اس کے حلال کو حلال کر لو، اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو، اور جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہٰذا جب ہم یہ مثالیں پڑھیں گے تو ان سے سبق بھی نکالیں گے، ان سے سبق حاصل کریں گے. اور فرمایا، اور اس کے محکم یعنی واضح احکامات پر عمل کرو، اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ، اور کہو آمنا بہ کل من عند ربنا، یعنی اس کے متشابہات پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. عمر بن عاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سمجھی تھی. ابن کثیر نے عمر بن عاص سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ 1000 مثالوں کو سمجھا، یعنی جو قرآن کے علاوہ بھی تھی. تو ہیثمی المجمع میں کہتے ہیں کہ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم سب لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھتے صرف علم والے ہی ہیں. اسی لیے سلف صالحین قرآن کی مثالیں سمجھ نہ آنے پر رویا کرتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ جب میں قرآن کی کوئی مثال پڑھتا ہوں پھر میں اس میں تدبر نہیں کر پاتا تو میں خود پر روتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں. مثالوں کو سمجھنے کے اعتبار سے مومن اور غیر مومن میں بھی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں یہ ہدایت کے حاصل ہونے کے اسباب میں سے ہیں، کیونکہ ان سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے گمراہ بھی ہوتے ہیں جو ان سے روگردانی کرتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا جو اس کے اوپر ہے اس کی، لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو مثالیں
ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں اور بعض لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرے۔ امثال القرآن لفظ جو ہے، امثال مثل کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 41 بار سے زیادہ آیا ہے، اور اس کے روٹس میں اور بھی بہت سے لفظ آتے ہیں، جیسے مثل، پھر اسی طرح مثلا، طریقتکم المثلا، مثالی طریقہ۔ تو مثل کا لفظ جو ہے وہ دو طرح سے بولا جاتا ہے، ایک مثل اور ایک مثل۔ اور مثل کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا، اور مثل کا مطلب ہوتا ہے صفت۔ مثلہم یعنی صفتہم، ان کی مثال یعنی ان کی صفت۔ تو مثال میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی مماثلت پائی جاتی ہے، کوئی چیز کامن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ایک چیز دوسری سے مشابہ ہو جاتی ہے، اور وہ ذہن میں ہوتی ہے، اور جو اس سے مشابہ سامنے ہوتی ہے وہ مثال کے ذریعے واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماضی کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی انسانی علم کا ان میں احاطہ نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالوں کو بیان کیا ہے اپنی اس کتاب میں۔ امثال القرآن کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے صریح مثالیں جن میں لفظ مثل استعمال ہوا ہے، جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ صریح مثال ہے کہ اس شخص کی مثال اس کی طرح ہے، یعنی مثلہم ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے۔ یہ ہے واضح مثالیں، صریح مثالیں جن میں لفظ مثل استعمال ہوا۔ دوسری ہے چھپی ہوئی مثالیں، یہ وہ مثال ہوتی ہے کہ اس نص میں مثال کے الفاظ ذکر نہیں کیے گئے ہوتے، لیکن ان کا حکم مثالوں کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی کچھ مثالوں میں تو آپ کو لفظ مثل ملے گا، لیکن کچھ مثالیں ایسی ہوں گی کہ جن میں لفظ مثل یا مثال نہیں آئے گا، لیکن ہوگی وہ مثال ہی۔ جیسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 109، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پہ رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پہ رکھی جو گرنے والا تھا، پس اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ آگے جا کر ان کی مزید وضاحت کریں گے، لیکن یہ دو مثالیں ہیں کہ جن میں ایک واضح مثال اور ایک چھپی ہوئی مثال۔ قرآنی مثالوں میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ابن قیم کہتے ہیں قرآن میں جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں وہ درج ذیل بیان پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تعریف اور مذمت کا بدلہ مختلف ہونا، ثواب اور سزا کا بدلہ مختلف ہونا، مثالیں کبھی کسی کام کی عظمت یا بڑائی بیان کرتی ہیں، کبھی کسی کام کی تحقیر کو بیان کرتی ہیں، اسے چھوٹا کر کے بتاتی ہیں، کبھی کسی کام کے ثابت ہونے کو بیان کرتی ہیں، کبھی کسی کام کے باطل ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی مقاصد مختلف ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ ان کو جان لیں گے۔ قرآن مجید میں مثال لفظ جو ہے یہ 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 وصف بیان کرنے کے لیے، صفت بیان کرنے کے لیے، جیسے صحابہ کی مثال ہے سورۃ الفتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، آگے آخر آیت تک۔ تو اس میں صحابہ کرام کا وصف بیان ہوا ہے، تو یہاں مثال بمانے وصف ہے، یعنی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے۔
اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس میں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں اس مقام پر صحابہ کرام کا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جو شاید کسی اور جگہ پر نہ ہو، کہ ان کی عبادت کیسی ہے اور ان کا اخلاق کیسا ہے اور ان کا طرز عمل کیسا ہے، ان کا کیریکٹر، ان کی شخصیت کیسی ہے۔ پھر اسی طرح جنت کی مثال، اس میں جنت کا وصف بیان ہوا ہے۔ سورۃ محمد میں آتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنت کا وصف ہے، یعنی اس کو کسی چیز سے مثال دے کے نہیں سمجھایا جا رہا بلکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ جنت کیسی جگہ ہے، اس کے اندر نہریں کیسی ہیں، وہ نہریں کتنی قسم کی ہیں، ان نہروں کی کیا خوبی ہے اور ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، یہ ساری ڈسکرپشن ہے جنت کی، تو اس کو بھی مثال کہا گیا ہے۔ دوسرا معنی مثال کا قرآن میں کردار کی مثال دینے کے لیے، یعنی کسی کے کردار کو بیان کرنے کے لیے، جس میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے علیہم السلام، یعنی وہ ایک مثال ہیں ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں کہ دیکھو وہ نبیوں کی بیویاں تھیں اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ ایک اور مثال کا انداز ہے۔ تیسری قسم ہے جو زیادہ تر ملتی ہے وہ مثال التشابہ ہے، کسی چیز کی تشبیہ دینے کے لیے، جیسے اللہ کے نور کی مثال ہے سورۃ النور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، نور پر نور۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس مثال کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آگے انشاءاللہ آئے گی۔ تو مختصر یہ کہ قرآنی مثالوں کی کچھ غرض و غایت ہے، کوئی مقصد ہے، جن میں سب سے پہلا مقصد نفوس کی اصلاح ہے، تزکیہ ہے، تربیت ہے، ضمیر کو جگانا ہے، منور کرنا ہے، اخلاق کو مہذب بنانا ہے، یعنی ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں، راستوں کو سیدھا کرنا ہے، عقائد کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ شرک کی مثال آئے گی، کفر کی مثال آئے گی، توحید کی مثال آئے گی، بصیرتوں کو روشن کرنا ہے، انسان کی خیر کی طرف رہنمائی کرنا ہے، جماعت کی اصلاح کرنا ہے، برائیوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے، اچھے اعمال سے آگاہ کرنا ہے تاکہ پاکیزہ نفس اور پاکیزہ دل ان کو قبول کر لیں۔ تو یہ ہیں مقاصد یا غرض و غایت ان مثالوں سے۔ اور ویسے اس کا فائدہ کیا ہے اوور آل، کہ انسان عبرت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے بہت سی چیزوں کی۔ جب جیسے دنیا کی مثال بھی قرآن مجید میں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی ناپائیداری کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کے زوال اور اس کے فنا کے بارے میں انسان کو پتہ چلتا ہے۔
جو مثال سے مشاہدے سے انسان سیکھتا ہے تو زیادہ دیر پا اثر ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے مدرجہ ذیل امور میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت میں، ترغیب دلانے میں، ڈانٹنے میں، عبرت پکڑنے میں، کسی چیز کو ثابت کرنے میں، عقل کے لیے مرادی معنی سمجھنے میں، یعنی جو چیز عقل میں ہے اس کا مراد کیا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں مثالیں بیان کی جا رہی ہوں ان کا ظاہری صورت میں نقشہ کھینچنے میں، کہ ان چیزوں کی عقل کے لیے ایسی نسبت ہو جائے جیسا کہ ظاہری اور حسی چیزوں کی حواس کی طرف نسبت ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے عقل یا سوچ میں چیزیں ہیں وہ کھل کے واضح ہو کے ایسے ہمارے سامنے آ جائیں جیسے کسی دیکھنے والی چیز کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے، ان مثالوں کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہماری تربیت ہو جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ راہ دکھا دے جو اس کی پسند کی ہے، اور اس منزل تک پہنچا دے جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام میں بہت برکت ڈالے اور ہمارے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں جو اوریجنل سورسز ہیں، جن سے اس مضمون کی تیاری میں استفادہ بھی کیا گیا ہے۔ وہ ہے حکیم ترمذی کی الامثال من الکتاب والسنہ، یہ 320 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر امثال القرآن ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمی النیسابوری کی، یہ 412 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر امثال القرآن ابن قیم الجوزیہ کی، یہ 754 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح امثال القرآن محمود بن الشریف کی، پھر الامثال فی القرآن دکتور محمد جابر الفیاض کی، اسی طرح اردو میں امثال القرآن قاری محمد دلاور کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے، آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں۔ اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے۔ بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے۔ آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کتنا کچھ سیکھنے کو ملا آج، انشاءاللہ ابھی ڈسکشن میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ایسے ہے کہ ذرا یہ بتائیے، چیٹ میں لیتی ہوں آپ کے جواب، آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے آج کا یہ سیشن یا ہمارے ساتھ کراچی ریجن اکیڈمک آفس کے ساتھ سیشن پہلی دفعہ اٹینڈ کیا ہے، اس سے پہلے کسی سیشن میں آپ شامل نہیں رہے ہیں، صرف وہ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں، وہ لوگ اپنے ہینڈ ریز کریں چیٹ میں کہ جو فرسٹ ٹائم آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے کتنے نئے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ آج جوائن ان کیا ہے۔ یاد رکھیں آپ کو چیٹ نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ ویبینار زوم ویبینار سیشن سے آپ جوائن ان ہیں، لیکن ہمیں اور ہمارے پینلسٹ کو چیٹ نظر آ رہی ہے، اور آپ کی تمام ہم ریفلیکشنز دیکھ رہے ہیں جو آپ وہاں بھیج رہے ہیں چیزیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت سے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ نوید نورین ہے، نادیہ منصور ہیں، ماریہ سمیر ہیں، سعدیہ سعید ہیں، شہلا سراج، ارم، نفیسہ، کشف، عالیہ، صبا، اور بھی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، چلیں آپ سب نے جو فرسٹ ٹائم جوائن ان کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کئی سیشنز میں
یا کسی ایک سیشن میں جوائن ان رہے ہیں، سب نے ابھی جو ہم ڈسکشن کریں گے اس میں بھرپور حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو جناب آج کے سیشن کا ہم دیکھتے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں کتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے. پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ آپ سے کرتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ کو انسٹرکشنز میں بھی بتایا گیا تھا، ہینڈ ریز کیجیے گا، میں نام لوں گی، اپنے نام کے بعد مائک کھولیے گا اور بتائیے گا. آج کے سیشن میں قرآن پڑھنے کی 17 نیتیں بتائی گئی، وہ کون کون سی ہیں بتائیے. جی سب سے پہلا ہاتھ زونی کا ہے. زونی آپ بتائیے کوئی 2 نیتیں. اس اس کی پہلی ہے اور اس سے اگر صحیح طریقے سے آپ پڑھیں تو شفا ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک آپ نے شفا بتایا اور پہلی کیا بتائی تھی اس سے؟ ہدایت. ہدایت. ہدایت حاصل کی جائے اور شفا حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں نصیب کرے اور مجھے بھی. جی دوسرا ہاتھ ہمارے پاس قدسیہ بانو کا ہے. جی قدسیہ اس کے علاوہ کوئی 2 نیتیں بتائیے. اللہ سے مناجات، اخلاق، تربیت میں چیزیں قرآن پڑھنے، مناجات کرنا، اور دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا تھی. اخلاق چلیں اللہ سے مناجات کرنا، یہ سمجھ میں آیا مجھے. نیکسٹ بتائیے جی سائمہ منیر. آپ بتائیے کوئی 2 اور. سائمہ منیر. سائمہ کا مائک نہیں کھل رہا. چلیں جب تک ان کا مائک کھلتا ہے. ثانیہ سعید آپ بتائیں. جس کا میں نام لوں گی وہ بتائیں، میں لائن سے پوچھتی جا رہی ہوں. ثانیہ سعید آپ بتائیے کوئی 2 نیتیں. جی جی ثانیہ فرمائیے، آپ کا مائک کھل گیا ہے. اچھا آپ کا مجھے وائس نہیں آ رہی، مے بی سم ٹیکنیکل ریزن. عائشہ کرن جی آپ فرمائیے. جی اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے اور سیکھنے اور سکھانے کی نیت. ٹھیک ہے گڈ. اللہ تعالیٰ دونوں بھی آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لاریب شیخ جی آپ فرمائیے. لاریب شیخ. جی دوسروں کو جی قرآن کی دعوت دینا، عمل کی دوسروں نیت کو سے قرآن پڑھنا کی چاہیے دعوت قرآن دینا، پاک کو. اجر و ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے گڈ. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہمیں یہ نیتیں. شہناز الہی. قرآن پڑھ کر اللہ سے بلند مقام طلب کرنا، اللہ عز و جل سے شفاعت طلب کرنا. سبحان اللہ بالکل درست. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نصیب فرمائے. شازیہ علیم. رحمت کے لیے اور ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہمیں. سائمہ منیر. شبانہ ظہیر. شبانہ ظہیر اپنا مائک کھولیے. جی السلام علیکم. ایک ہے کہ سکینت کی نیت کر کے قرآن کو پڑھنا، اور دوسرا ہے کہ صورتوں کو ان کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھنا. زبردست بالکل درست فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کشف سعد. جی ایک نصیحت مطلب حاصل کرنا، یاد دہانی کروانا، اور اس سے جو ہے برکت حصول کرنے کی نیت سے قرآن کا. گڈ. نائلہ مقصود. دلوں کی بیماریوں کی شفا کے لیے اور ہدایت کے لیے، اور سب سے جیسے قرآن رمضان میں ہم پڑھیں گے تو ثواب کے لیے بھی اور درجات بلند کرنے کی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان میں، اور غور و فکر کی بھی. طاہرہ یاسمین. طاہرہ یاسمین. ہنا غضنفر. زبنہ خرم. السلام علیکم باجی. دل میں نرمی پیدا کرنے کی نیت سے اور فرشتوں کی معیت کی نیت سے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آپ کو بھی اور مجھے بھی. اسما شبیر. طاہرہ یاسمین ٹیچر. ٹھیک ہے اسما شبیر کے بعد بتا دیجیے گا طاہرہ. جی اسما.
سکینت کے لیے اور دلوں کی نرمی کے لیے، اور فرشتوں کی مجلس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، کمپنی کریں فرشتے، ہمیں معیت ان کا ساتھ بن جائے ہمارے. معیت ان کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بالکل درست. طاہرہ یاسمین فرمائیے. شاہین اختر طاہرہ. نصیحت حاصل کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنا اور یاد دہانی کے لیے بھی پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے، گڈ. اور فرشتوں کی میت کے لیے اور برکت کے حصول کے لیے. ٹھیک ہے جی، بالکل درست. شاہین اختر. جی، دلوں کے اطمینان کے لیے تطمئن القلوب، اور تدبر کے لیے غور و فکر کے لیے. اسما. جی میم، اس میں قرآن پڑھ کر بلند مقام طلب کرنا اور برکت کے حصول کی نیت سے پڑھنا. ٹھیک ہے. ناہید سمیع. دوسروں کو قرآن کی دعوت دینا اور اجر و ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنا. ناہید، اس سے پہلے اتنی نیتوں کا پتہ چلا تھا؟ قرآن پڑھ کر اللہ سے بلند مقام طلب کرنا. جی ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے کبھی سوچا تھا؟ 17 نیتیں ہیں نا. زوار. تزکیہ نفس اور رحمت کے لیے پڑھنا. ٹھیک ہے. میرا سوال چلے زوار آپ سے یہ، میں سوال کری تھی کہ آج سے پہلے اتنی نیتوں کا سوچا تھا؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا. چلے الحمدللہ، علم میں اضافہ ہوا. شہناز جی محمد، بہت آپ کیا کہتی ہیں؟ جی، فتویٰ اور رہنمائی کے لیے. اور وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں، واقعی اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی یعنی اتنا زیادہ حصول ہو سکتا ہے قرآن میں تدبر کرنا اور پڑھنا. یہ تو پتہ تھا کہ یعنی شفا ملتی ہے اس سے، اور لیکن فرشتوں کی معیت اور یعنی یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی ماشاءاللہ انکریج کرنے والی ہیں. الحمدللہ. چلیں نیکسٹ سوال پہ آتی ہیں. ابھی آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ جن کو موقع جو ہاتھ کھڑے کریں سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ بات کرنے کا. الحمدللہ. اور میرے پاس چیٹ میں بھی جواب آ رہے ہیں، بہت سے جواب ماشاءاللہ. میرے ساتھی بڑے ایکٹیو ہیں چیٹ میں اور مسلسل لکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا، آج پتا چلا ہے. بالکل نئی بات تھی ہمارے لیے. الحمدللہ. ہر سیشن میں ہر دفعہ آپ جب علم کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو کچھ باتیں نہیں ہی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا علم تو کلی نہیں ہے نا، کلی تو اللہ کا ہے، ہمارا تو بہت ناقص ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا علم بڑھاتا رہے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تو دعا کریں اللہم زدنا علما، اے اللہ ہمیں اور علم عطا فرما. رب زدنی علما، اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما انشاءاللہ. اور دیکھیے گا کہ یہ سیشن جب آپ اٹینڈ کریں گے نا روزانہ تو آپ کو اپنے علم میں کتنا اضافہ محسوس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل میں بہتری لائے. آمین. اچھا جناب، نیکسٹ سوال جو ہے نا وہ میرا وہ بتائیے، دیکھتے ہیں کتنی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو. امثال القرآن کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. آج ان کو ڈسکس کیا گیا تھا. اب جو بتانا چاہتے ہیں وہ اپنا مائک کھولے اور اپنا نام لے کہ وہ 2 بڑی قسمیں کیا ہیں امثال القرآن کی. بتائیے. میم میں بتاؤں؟ نام بتائیے. نادیہ جی مسرور. نادیہ میم فرمائیے. 2 بڑی قسمیں، ایک صریح ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ چیز بہت واضح ہوتی ہے، اور ایک چھپی ہوئی مثال ہوتی ہے جس میں اشارے میں بتایا جاتا ہے، صفات میں بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نص میں مثال کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو ہے اس کا حکم مثال ہی کی طرح ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ دونوں طریقے کی مثالیں آپ پڑھیں گے، اس سے بھی آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا. اور اصل تو یہ ہے کہ علم میں اضافہ اس لیے ہو کہ عمل بہتر ہو جائے. اچھا جناب، نیکسٹ سوال بھی جو ہے نا ہمارا وہ آپ کے ہی ریفلیکشنز کے لیے ہے. نیکسٹ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے سیشن کے بعد کیا آپ کو قرآن مجید کی مثالوں کو جاننے کی کوئی اہمیت محسوس ہوئی؟ جی جناب فرمائیے، کون بتائے گا؟ جو بتانا چاہے وہ اپنا ہینڈ ریز کرے. کیا ہمیں اہمیت جو نام لے اپنا. نصرت جی بتائیے. جی باجی، یہ اہمیت پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مثال کے ذریعے بتائی ہے تو وہ یعنی
اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مثال کیوں بتائی ہے، اور اس سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے جو ہدایت بھی مل سکتی ہے۔ یہ بات مجھے بہت وہ لگی کہ مثالوں کو سمجھنے میں اگر ہم نے غلطی کر دی تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے مثالوں کو صحیح طرح سمجھا تو ہم ہدایت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے صحیح طور پہ سمجھنا کتنا اہم ہے نا۔ سبحان جی اللہ، کتنی اچھی بات کی آپ نے، اچھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ جی کوئی اور بتانا چاہیے؟ اب آپ کے ریفلیکشن ٹائم میں نام لیتے جائیں، آپ کو موقع دیتے جائیں۔ السلام علیکم۔ جی جی میں السلام علیکم۔ وعلیکم میں ڈاکٹر بشرا مختار ہوں۔ مجھے یہ فیل ہوا کہ ڈیفینیٹلی جب ایک ریفرنس یہ بھی دیا گیا تھا کہ جو علم والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہی مثالوں کو سمجھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں کہ ہم وہ سمجھ سکیں۔ جیسے وہ ان کا ذکر کیا کہ وہ روتے تھے جب انہیں کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا کہ جب انہیں کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو ہم بھی کچھ نہ سمجھ رہے تو ہم بھی ایسا ہی فیل کریں تاکہ ہم سمجھیں گے تو ہم اپنی لائف کو چینج کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر بشرا آپ نے کتنی پیاری بات کی۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 43 آپ نے بتائی نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ نہیں سمجھتے انہیں مگر علم رکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم لوگوں میں شامل فرما دے، جو عقل رکھتے ہیں اور جنہیں جو علم رکھنے والے ہوں اور انہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اور بتائیے جی، کون بتائے گا؟ کیا اہمیت محسوس ہوئی؟ 4 اہمیتیں بتائی گئی استاذہ جی۔ جی استاذہ ماشاء اللہ مجھے سب جو ہے نا، حبیبہ۔ ہاں جی استاذہ، مجھے بھی ہے نا یہ عنکبوت کی آیت جو ہے دل کو بھا گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ نے کئی بار جو اس کا تذکرہ بار بار کیا ہے کہ علم والے ہی اس مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عالم کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے بھی، میں نے اسی وقت دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے عالموں میں شمار کر، مجھے بھی جو ہے قرآن کا فہم اور اس کا عقل اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، آمین تاکہ آمین آمین، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی آمین جناب۔ اللہ۔ جی شیلا سراج میں۔ جی شیلا فرمائیے۔ جی قرآن قرآن مجید کی مثالوں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل اس سے کی جائے اور اس پہ مزید تدبر کیا جائے، یعنی غور و فکر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم مثال سے بات سمجھتے ہیں تو اور بھی زیادہ اس میں تدبر آ جاتی ہے۔ جی بالکل درست بات فرمایا۔ جو ہے نا یہی اللہ بات سبحانہ وتعالیٰ، دل کو جلنے لگتی ہے پھر۔ بالکل یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ محمد کی آیت 24 میں فرما رہے ہیں نا، افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس رمضان میں ہمارے دلوں کے سارے تالے کھل جائیں، اور ہمیں جو بات پہلے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس دفعہ اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور ہم باعمل مسلمان بن جائیں۔ جی فرد مسعود۔ السلام علیکم۔ اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو اگر اس کے بغیر مثالوں کے ہم لوگ ایسے ہیں جیسے اونٹنی بغیر نکیل کے اور گھوڑا جو ہے بغیر لگام کے، تو اس طرح سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم ان مثالوں کے بغیر اس طرح سے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ آمین۔ فرد آپ نے وہ ماوردی کی جو مثال ہے وہ بتائی، بہت اچھی طرح آپ نے سنا، آپ کو یاد رہے گی وہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ جی جناب، اور میں بتاؤں تھوڑا، میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ عالیہ السلام اوج علیکم، کہہ دیجیے گا آپ۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عالیہ اوج کے عالیہ؟ بعد اوج کہیے آپ۔ جی ہاں باجی، جی۔ السلام علیکم۔ باجی میں نے آج جو مثالوں کی بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آئیں آپ بھی سنیں نا، تو وہ مجھے کہتی ہیں میں کیوں سنوں نا، تو وہ اسکول کا کوئی کام کرنے میں لگی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ انسان کو بہادر بھی بناتا ہے اور علم بھی دیتا ہے، ہر قسم کا علم دیتا ہے، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اور پھر باجی میں نے سوچا جو آج ہم نے یہ مثالوں کے بارے میں پڑھا، تو میں نے کہا میں پہلے گھر پہ بچے پڑھنے آتے تھے، میں ان کو دعائیں ہائی لائٹ کرواتی تھی نا جو قرآن میں آتی تھی، جیسے ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اور وہ میں ساتھ ساتھ یاد کروا دیتی تھی۔ آج میں نے سوچا آج میں یہ اب ایسا کروں گی کہ جو مثالیں آ رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گی اور ان کے بارے میں ان کو پھر ترجمہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ بچوں کو۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست آپ نے سوچا۔ اگر ہم سب اس طرح یہ کریں کہ جو ہم سیکھتے جائیں وہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، کسی سے شیئر کرتے جائیں، تو انشاءاللہ دیکھیں کیسے علم کی شمع آگے روشن ہوتی جائے گی۔ اور اس کا ہم نے ہوم ورک بھی آج آپ کو دینا ہے انشاءاللہ۔
तो आज अल्लाह ताला आपके लिए सदका जारिया बनाए। आलिया, आप लास्ट कमेंट आपसे ले रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊंगी। आलिया, आप बात करना चाह रही जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जो याद रहा वो ये कि अल्लाह ताला समझ भी उन्हीं को देता है, जो फासिक है, जो मुनाफिक है, उनको समझ नहीं आती। और तो हम अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, अगर हमें समझ में आ रही हो, हम इसका तदब्बर कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के हम एटलीस्ट अल्लाह ताला हमें हिदायत दे रहा है और तौफीक दे रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, चले जी नेक्स्ट पर आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या है। अब आपके होमवर्क शुरू हो रहे हैं, एंड में टाइम होगा तो हम आपके रिफ्लेक्शंस फिर लेंगे। तो जनाब, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको रोज़ाना एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा याद करने के लिए देंगे, तो क्या होगा कि जब हमारे ये सेशंस मुकम्मल होंगे तो आपके सीने में कुरान की आयत का इंशाल्लाह तर्जुमा महफूज होगा और आपके अमल में बेहतरी उसके ज़रिए अल्लाह ताला लेकर आए। और जब आप इंशाल्लाह इस कुरान को सुनेंगे इस रमज़ान में, तरावी में या वैसे, तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आएगी। तो आज की आपकी जो आयत है वो ये सूरतुल बकरा, सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21 है, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा आपने याद करना है और किसी को सुनाना है। ठीक है, हम तो आपसे कल सुनेंगे ही सुनेंगे, एवरीडे हमारा सेशन होगा ना। स्टार्ट में हम जो है आपसे प्रीवियस होमवर्क को सुना करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन और भी किसी को सुनाएगा, क्योंकि जितना सुनाएंगी इस तरह क्या होगा, नेक्स्ट होमवर्क पे भी आपका अमल हो जाएगा। और नेक्स्ट होमवर्क हमारा क्या है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे आगे पहुंचाओ ख्वा एक ही आयत क्यों ना हो। तो जो आयत आपने तर्जुमा याद करना है वो आपने घर में किसी को कहना है, मुझे सुना, मेरा ये तर्जुमा सुन लें, उससे उस तक भी आयत पहुंच जाएगी। और फिर आपको जितने लोगों को आप सिखाना चाहें सिखाएं। देखिए, हो सकता है ना आपके जरिए बहुत से लोग कुरान का ये तर्जुमा सीख लें। तो एक एक आयत से, बेबी स्टेप से हमने शुरू करना है इंशाल्लाह। ठीक है, और एक दिन पूरे कुरान का तर्जुमा हमारे सीने में अल्लाह ताला महफूज कर दे, ताकि हमें अल्लाह की बात समझ में आ जाए। ये आपका दूसरा होमवर्क है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया पर अमल कीजिए। तीसरा होमवर्क आप क्या है, सकीनत की नियत करना। इस हदीस को किसी को पढ़ कर सुनाइए। बहुत प्यारी हदीस है ना। लोग कहते हैं कुरान क्यों पढ़ें जी, कौन सा हुक्म है, कोई फर्ज थोड़ी है पढ़ना। लेकिन क्या हमें जिंदगी में सकीनत और सुकून और वकार नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो कुरान की तिलावत फरमाइए और फिर उस पर गौर व फिक्र भी कीजिए। और इसके बाद चौथा होमवर्क जो है हमारा, ये आज ही के दिन करने हैं आपने, क्योंकि देखिए एवरीडे हमारा होमवर्क चेंज होता जाएगा। तो पाइल अप नहीं करना कि अच्छा मैं कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, नहीं, रोज कीजिए, लेकिन रोज का काम रोजाना कीजिए। तो इन दुआओं को मांगने का एहतमाम कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। सुभान अल्लाह। मेरे साथी लिख रहे हैं चैट में कि वो तो पहले से ही इसको पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहें और जो नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू करें। देखिए, तकवा की दुआ हमने क्यों आपसे कही है, इसलिए कि कुरान रमज़ान का महीना इसीलिए है कि ताकि हम क्या करें, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। सेशन के स्टार्ट में हम आपको वो आयात सुनवाते हैं, यानी जब हमारा सेशन शुरू होता है उससे पहले जब आप रूम में एंटर हो रहे होते हैं ना, तो हम आपको वो आयात सुनवाते हैं जो रमज़ान से मुतालिक आयात सूरत बकरा में आती हैं रोज़ों के हवाले से। और उसमें यह आयत भी आती है कि ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, तकवा इख्तियार करो। ठीक है, ये जनाब हमारा अब तक का सेशन का होमवर्क था। और अब हम आते हैं, चंद मिनट हमारे पास हैं, उसके बाद पोल्स टाइम होगा। तो उससे पहले हम आपके मजीद रिफ्लेक्शन लेते हैं। रिफ्लेक्शन आपका इस पर लेते हैं कि आपने क्या नियत करके इस सेशन को ज्वाइन किया था, और आज हासिल करदा मालूमात के बाद क्या आप मजीद कुछ और भी नियत करना चाहेंगी? तो जो आप मुझसे शेयर करना चाहे वो बताएं। बुशरा अब्बास, कहिए। जी, मैंने ये पिछले साल, मतलब मैंने पिछले रमज़ान में अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मैं इस सेक्शन को ना ज्वाइन और तो जैसे आप लोग हम लोगों के साथ मेहनत करते हैं, तो फिर उसके एंड पे पता चलता है कि हमने खुद कितना इससे सीखा। तो मुझे जब आपका ये फ्लायर देखा तो मुझे अल्लाह ताला का दिल से शुक्र हुआ कि उसने ये मौका फिर मुझे दिया। और मैंने पूरी नियत की कि अल्लाह पाक मुझे सीखने और अपने अंदर तब्दीली की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह ताला आपकी नियत को कबूल फरमाए और बहुत बरकत करे इसके अंदर। इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे सिर्फ ये था कि इस रमज़ान में क्योंकि हर बार दौरा कुरान होता है,
تو میرا تھا کہ کچھ نیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں اس کو جوائن کروں یا نہیں کروں. لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ میں چیک کر کے دیکھتی ہوں، مجھے اچھا لگے گا تو میں کنٹینیو کروں گی، ورنہ دیکھیں گے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے لیے سارا کچھ ہی نیا ہے الحمدللہ. بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے جس بات کی خوشی ہوئی کہ جب نیتوں کا بتایا جا رہا تھا تو کہا گیا کہ فرشتوں کا ساتھ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں اس میں. تو مجھے بالکل اس طرح مطلب وہ ایک روب وہ فیل ہوا کہ سبحان اللہ، میں اس کو بالکل. کر رہی ہوں جوائن، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی رحمت برکت سب کچھ عطا فرمائے کہ جو جس نیت سے، اور وہ ساری نیتیں میں نے کی ساتھ میں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنا کہ میرے جیسا گناہ گار اگر اس کو جوائن کر رہا ہے تو پتہ نہیں میرے لیے یہی باعث برکت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو آمین آمین. اللہ تعالیٰ بس آپ کو استقامت انشاءاللہ نصیب فرمائے. جی الحمدللہ کہ میں نے اس کو جوائن کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، اور ہمارا یہ مجلس جو ہے اگرچہ ہم دور دور ہیں لیکن اللہ کی خاطر جڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت کرے اور سب کو استقامت دے. دلشاد علی. السلام علیکم. جی وعلیکم یاسمین، السلام. میں بتاؤں؟ دلشاد پہلے آپ بتائیں. جی السلام علیکم. میں نے وعلیکم یہی سوچ السلام. کے جوائن کیا تھا کیونکہ اس کا ٹائم، کیونکہ میں خود بھی جاب کرتی ہوں تو دوپہر میں کے بعد میں گھر میں آتی ہوں. اور میں نے بھی فہم القرآن بھی جوائن کیا ہوا تھا. ہم نے ایک اپنا فیملی کا گروپ بنایا ہوا تھا قرآن آف آل کے نام سے. تو میری کزن جو ہے وہ یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ہی ہمیں لیسن سینڈ کرتی تھی. پھر ہر مہینے ہم اس کا ہر پارے کا ایک امتحانی پرچہ بھی ہم وہ دیتے تھے، مختصر سوالوں کے نا. ہمارا وہ اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال کے عرصے میں وہ مکمل ہو گیا ابھی رمضان سے پہلے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی میں ایسا کروں کہ میں قرآن پڑھوں تو مجھے مطلب دیکھنا نہ پڑے، مجھے خود سمجھ میں آ جائے نا کہ اس الحمدللہ. لفظ کا کیا مطلب ہے. انشاءاللہ تو ہم آپ کے ساتھ ایک ایپ بھی شیئر کریں گے. ایپ کا انشاءاللہ آج اس میں ایپ کا ڈیٹیل، جس سے آپ قرآن کے ترجمے کو مزید سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. نوید نورین. دلشاد علی میرے ہسبینڈ کا نام. اچھا لیکن آپ اس نام سے جوائن ہے نا، تو اس لیے مجھے وہی نام لینا پڑا. آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہیں انٹر ہونے کے بعد اپنا نام. جی نوید. السلام علیکم. میں نے جب ایک اور پروگرام سے یہاں کا مجھے ملا تو میں نے جوائن کیا. میری یہی نیت تھی کہ قرآن کچھ مزید سیکھنے کا مل جائے. جیسے میں مختلف الہدا کورسز میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں، تو لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ نہیں اب مطلب کچھ چھوڑنا نہیں ہے، مزید شرح صدر اللہ ہمیں نصیب کرے اور ہمارے نصیبوں میں ہو، اور مزید ہمارے دماغ جو ہے اور علم جو ہے وہ بڑھتا جائے، دماغ کھلتے جائیں. اور میں ہمیشہ دعا یہی کرتی رہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے. تو اس دعا کی آمین. شاید تو مجھے یہ کورس جب اس کا اس دن میں نے ایسی بائی چانس دیکھا تو میں نے کہا نہیں میں نے اس میں کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ اچھا ملے گا. لیکن جب یہ آج جوائن کیا تو یہ صرف 17 نیت جب میں نے دیکھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں ان میں سے ایک نیت تو ذہن میں ہوتی ہے، کبھی یہ 17 اکٹھی نہیں ہوئی. تو اب آپ کی سب کی سب کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں اب جب قرآن کی الحمدللہ تلاوت کرنی ہے نا. اکٹھا بھی ہم سوچ سکتے تھے. فرسٹ ٹائم میں ایسا ہاں سوچ رہی تھی کہ نہیں تو اکٹھا بھی ہو سکتا ہے. الحمدللہ. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ساری نیتیں اپنے پاس لکھ کر نہ کہیں رکھ لیں، قرآن کے فرسٹ پیج پہ لگا دیں. ٹھیک ہے، جس قرآن سے آپ تلاوت کریں گے، پڑھتے ہیں نا رمضان میں انشاءاللہ زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن، اس کے پہلے پیج پہ لکھ کر یہ کسی نوٹ پیڈ پہ لگا دیں یا فرسٹ پیج پہ لکھ دیں. اور جب قرآن کو کھولیں تو کریں یا اللہ میں یہ نیت کری ہوں، یا اللہ میں یہ نیت کری ہوں، یا اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ تو مجھے اس کے ذریعے عطا کر دے. مناجات کریں نا، اس سے مانگیں، وہ سب عطا کرے گا انشاءاللہ. فاطمہ چودھری. السلام علیکم. میں نے دل کے سکون اور ہدایت کے لیے جوائن کری تھی. جیسے کہ میں نا مطلب نان مسلمس کے معاشرے میں سوسائٹی میں رہتی ہوں، میرے سارے فرینڈس کالج میں یہاں سب مطلب دیر از ناٹ ایون اے سنگل مسلم کی جو بھی میرے ساتھ رہ رہا ہے. تو دے جسٹ کوشچن کہ ہاں آپ کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو. تو کئی بار تو میرے خود کے دل میں کوشچن آتے ہیں کہ میں کیوں کر رہی ہوں. تو پھر اس کے لیے کہ یا اللہ میرے کو ہدایت عطا کر، میرے پہ اپنا رحم کر، اور میں کہ کیا ہے کہ اپنا دین ہے کیا. اس وجہ سے میں نے جوائن آپ کی دین کو اور سیکھنے کی آگے طرف بھی. رکھتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اس میں برکت کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ فاطمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں کرے آپ کے لیے. تسنیم جاوید. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपकी पिछली सेशन तफसीर कुरान से लेके किताब सियाम तक मुख्तलिफ सेशन अटेंड किए और उसमें मुझे मालूमात में मेरी इजाफा हुआ और ऐसी बातें पता चली जो हम लोग बिल्कुल भूले हुए थे या जानते थे। कुरान और नमाज तो अदा होती थी बेशक, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छी सी मालूमात नहीं थी और कुछ ऐसी जहालत थी कि कुछ चीज़ें जिनका पता ही नहीं था कि सही गलत हैं क्या है, उन भी मुझे और शौक़ हुआ। तो इसलिए मैं उस और आगे मज़ीद सीखने के लिए, समझने के लिए, तदब्बर करने के लिए मैंने आप ये क्लास ज्वाइन की है। अल्लाह ताला मुझे आपके इसमें इल्म अमल कामयाबी में दे। बरकत फरमाए। आप आमीन। सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत करे, अल्लाह ताला आपके अमल में बरकत करे, अल्लाह ताला आपके ज़रिए बेशुमार लोगों तक खैर पहुंचाए और अल्लाह ताला आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले और ये रमज़ान, इसके रोज़े आपको नसीब हों, इसकी इबादत बेहतरीन तरीके से आप सबको आमीन। नसीब हों और मुझे भी। तो जनाब यहाँ तक कि आज हम रखते हैं, इंशाल्लाह एवरी डे हम डिस्कस किया करेंगे, ये आप सबको मौका मिलेगा, फिक्र ना करें अगर आज मौका नहीं मिला। अभी अब इस रमज़ान मुसलसल रोज़ाना शामिल है, सबको मौका देंगे। तो जनाब अब आपका है पोल्स टाइम, बहुत मज़ेदार, आपको पता चलेगा आपको कितनी बात समझ में आई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओवर टू यू शफक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुहा है और आज मैं पोल्स लूँगी। आई होप आप सबने लेक्चर को गौर से सुना है और अच्छे से नोट्स बनाए हैं, क्योंकि अब हमारे क्विज पोल्स का टाइम है। पोल्स का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। आपकी स्क्रीन्स पर एक एक करके सवालात आएंगे और उनके नीचे कुछ ऑप्शंस होंगी। आपने करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट दबाना है और जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपने सबमिट को क्लिक करना है ताकि आपके आंसर्स हम तक पहुंच जाए। जब कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों ने क्विज कर लिया होगा तो हम आंसर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि सबकी करेक्शंस हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी स्क्रीन्स पे सबसे पहला क्वेश्चन मौजूद है। ये सूरह अल-अनकबूत की 43 आयत है और ये मिसालें हैं, हम बयान करते हैं उन्हें लोगों के लिए और उन्हें समझते नहीं मगर डैश रखने वाले। यहाँ पे अक्ल रखने वालों की बात हो रही है, इल्म रखने वाले या इखलाक रखने वाले। करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट दबाइए। सवाल नंबर 2, लफ्ज अमसाल की जमा डैश की जमा है और ये लफ्ज कुरान में डैश से जायद बार आया है। क्या अमसाल मिसल की जमा है और ये 61 से जायद बार आया है कुरान में, या ये मसल की जमा है और ये 41 से जायद बार आया है कुरान में। करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट दबाइए। सवाल नंबर 3, इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम में से एक शख्स डैश आयत सीख लेता तो उनसे आगे नहीं बढ़ता जब तक कि उनके मानी ना समझ लेता और उन पर अमल ना करता। यहाँ पर कितनी आयत की बात की गई है? 15, 10 या 20? ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट दबाइए। सवाल नंबर 4, डैश अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक है जिसमें इत्मीनान और रहमत पाई जाती है और उसके साथ फरिश्ते होते हैं। रहमत, सकीनत या बरकत, किसकी बात की जा रही है? अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, इल्म बयान में डैश वो कलमा होता है जिसके मानी मुबहम और पोशीदा हों। क्या वो किनाया है, हर्फ जर या शरह? ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट दबाइए। तकरीबन आधे लोग कर चुके हैं। इस क्विज पोल का लिंक आपकी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप में से जो भी दोबारा अटेम्प्ट करना चाहता है वो कर सके। किसी के 5 आंसर से ज़्यादा रॉन्ग आए तो उनको चाहिए कि वो दोहराई के लिए लेसन को दोबारा सुन के क्विज अटेम्प्ट करें। और हमारी फेसबुक की ऑडियंस के लिए भी क्विज पोल का लिंक कमेंट्स में डाल दिया जाएगा, तो वो वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्विज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें तो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकें और इल्म में इजाफा करें। ठीक है, 68% ऑलमोस्ट कर चुके हैं।
تو ہم ریزلٹس دیکھ لیتے ہیں. جی تو پہلے کوشچن کا جواب بالکل صحیح دیا گیا ہے. 52% نے صحیح دیا ہے. تھوڑی سی کنفیوژن اس میں نظر آ رہی ہے. 47% نے عقل جواب دیا ہے. یہ غلط ہے. صحیح جواب ہے علم والے. اس کو پلیز ٹھیک کیجیے. سورۃ العنکبوت کی 43 آیت میں علم والوں کی بات کی گئی ہے. سوال نمبر 2 میں 81% نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. یہ مثل ہے امثال کی جمع, اور 81% نے بالکل اس کا صحیح جواب دیا ہے. 19% نے تھوڑی سی اس میں گڑبڑ کی ہے, تو پلیز کو کریکٹ کر لیجیے. سوال نمبر 3, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص ڈیش آیت سیکھ لیتا. تو یہاں پہ 10 آیات کی بات کی گئی ہے. بالکل صحیح. 93% نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. 3% نے 15 بولا ہے, اور 3% نے 20 آیات کا بولا ہے. لیکن میجورٹی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. 10 آیات کی بات کی گئی ہے. سوال نمبر 4, ڈیش اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. جی بالکل سکینت. 92% نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. 6% نے رحمت بولا ہے. 2% نے برکت بولا ہے. سکینت ہی ہے وہ مخلوق جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی گئی ہے. سوال نمبر 5, علم بیان میں ڈیش وہ کلمہ ہوتا ہے. کنایہ is the right answer. 76% نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. 11% نے حرف جر آپشن چوز کیا تھا, اور 13% نے شرح چوز کیا تھا. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کنایہ. ٹھیک ہے, یہیں تک پوز رکھتے ہیں. ہم دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.